ان دنوں حضرت اقدس مفتی طارق مسعود صاحب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے ملک میں ان کے خلاف FIR درج کرائی گئی اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کیمپین چلایا جا رہا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس نے قرآن کی توہین کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب ان دنوں یورپ کے دورے پر ہیں اور وہاں کینیڈا کی ایک مسجد میں مفتی صاحب قرآن کی حقانیت پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ اپنی زبان سے کہے گئے جو بہت ہی زیادہ نامناسب تھے، بلکہ بہت بڑی غلطی تھی۔ جب مفتی صاحب یہ بیان کر رہے تھے تو انہیں اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جب بیان مکمل ہوا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، جس میں مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں کچھ آیات غلط لکھی گئی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے اور کاتبین وحی جو لکھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ الفاظ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہے ہیں، لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن میں کچھ غلط لکھا گیا، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عربی گرامر پر فٹ نہیں آتے ہیں، جیسے لنصفعن بالناصیہ یہ عربی گرامر پر فٹ آتا نہیں، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ بعد میں جب بیان وائرل ہوا تو انہی کے مسلک کے علماء نے ان کی اس غلطی کی جو ہے وہ تردید کی اور انہیں سمجھایا کہ بھئی قرآن میں جو بھی آیات ہیں، جو بھی لفظ ہیں، وہ عین گرامر کے مطابق ہے۔ اگر گرامر پر فٹ نہیں آتا ہے تو گرامر غلط ہے، آیت غلط نہیں ہے، گرامر غلط ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت یا لفظ میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ باتیں مفتی طارق مسعود صاحب کو سمجھائی گئی تو مفتی طارق مسعود صاحب کا ظرف دیکھیں کتنا بڑا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ رجوع نامہ ریکارڈ کروایا، لوگوں سے معافی مانگی اور کہا کہ تمام مسلمانوں سے میں معافی چاہتا ہوں، اللہ سے میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ دیکھیں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی توبہ قبول کرتا ہے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میں ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب مفتی صاحب نے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، تو ہمیں چاہیے کہ مفتی صاحب کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، نہ کہ ان کے خلاف کیمپین چلائیں اور انہیں برا بھلا کہیں۔ جب بندہ غلطی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو رب کریم معاف کر دیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ جس طرح اللہ نے ہمیں معاف کر رکھا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں انہیں معاف کر دیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مفتی صاحب کے مسلک کے مخالف جو لوگ ہیں ان کو تو اب موقع مل گیا، بھائی مفتی صاحب کی غلطی کی تلاش میں تھے کہ کیسے مفتی صاحب غلطی کریں اور ان کی پگڑی کو اچھالا جائے، ان کی عزت کو اچھالا جائے، وہی موقع انہیں مل گیا۔ اب وہ خاموش تھوڑی رہنے والے، ان کے پاس تو کوئی کام نہیں ہے، بس یہی کام ہوتا ہے کہ تنقید کیا جائے اور علماء حق کی پگڑی کو اچھالا جائے۔ کتنا بڑا کام مفتی صاحب نے کیا ہے، ذرا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جو عورتیں بیوہ تھیں، غیر شادی شدہ تھیں، مفتی صاحب نے بیانات کے ذریعے سے ان کے شادی کروانے کا اور ان کے فضائل مناقب بیان کیا، اور جو لوگ گانجا چرس پیتے تھے مفتی صاحب نے اپنے بیانوں کے ذریعے سے ان کی اصلاح فرمائی، جو لوگ دین سے دور تھے مفتی صاحب نے اپنے بیانوں کے ذریعے سے اور اللہ کی توفیق کے ذریعے سے وہ دین کے قریب آئے۔ مفتی صاحب بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، نہ کہ ان کی غلطی کو پکڑ کر انہیں تنقید کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی بہت زیادہ حفاظت فرمائے۔